علامہ ابتسام الہی ظہیر، اللہ بولو تو صحیح، علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ صلی اللہ رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت الامیر جناب پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ کی عمارت اور قیادت میں حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کے لگائے ہوئے اس پودے کو آج ہم سب پانی دینے کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جماعت اہل حدیث کا ایک بھی عالم اور مبلغ زندہ ہے فضائل صحابہ اہل بیت کے نعرے لگتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا دین دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے خود اعلان فرما دیا دین میرے نزدیک اسلام ہے، اور اللہ نے دوسرے مقام پہ اس بات کا اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین کو، اسلام کو بطور دین منتخب فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، دین اور شریعت در حقیقت ایک ایسی کامل اور مکمل زندگی گزارنے کا نام ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں راضی ہو جائے اور آخرت میں انسان کو آگ سے بچا کر جنت کے باغات میں داخل کر دے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا حاکم ہے، قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، مدبر الامور ہے، اول ہے، آخر ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کائنات کے اندر کوئی دوسری ہستی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنا تعارف فرما دیا، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سونے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، کھانے سے بے نیاز، نیند سے بے نیاز، اکساہٹ سے بے نیاز، تھکاوٹ سے بے نیاز۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کائنات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے انعامات ان گنت ہیں، بے پایہ ہیں، بے اندازہ ہیں، بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات میں سے بہت بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے پاس اپنے کلام کو بھیجنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان کی کیا حیثیت ہے، انسان کی کیا اوقات ہے، انسان کی کیا مجال ہے کہ خالق کائنات اور مالک کائنات اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، اس کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کے راستے پہ گامزن فرمانے کے لیے اپنے کلام کو نازل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اتنا وزنی تھا، اتنا طاقتور تھا کہ پہاڑوں کے اندر اس کا تحمل نہیں تھا کہ اس کو اٹھا سکیں، چنانچہ اللہ نے اعلان فرما دیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو قلب مصطفیٰ کی بجائے اگر پہاڑ کے سینے کے اوپر اتار دے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میرے نبی کے سینے کے تحمل کا عالم کیا ہے، قلب مصطفیٰ کے مصفح ہونے کا عالم کیا ہے، اور قلب مصطفیٰ کی طہارت کا عالم کیا ہے، اور تصدیق کا عالم کیا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر اتار دیا۔ قرآن وسیع بھی تھا، بلیغ بھی تھا، معنی کا ایک سمندر بھی تھا، اس کے اندر مفاہیم کا
اس کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے اور اس کے اس مفہوم کے ابلاغ کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے حضور کے قلب اطہر پر قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کے لیے اتارا گیا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ حضور کا چلنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا اٹھنا، حضور کی نماز، حضور کا روزہ، حضور کی زکات، حضور کا حج، حضور کا جہاد، حضور کا نکاح، حضور کی شادی، حضور کی عبادات، حضور کی شب زندگاری، حضور کی آہ سحرگاہی، حضور کے صبر، حضور کا حضر، پورا کا پورا قرآن ہے۔ اور آج ہم اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، روئے زمین کے اوپر جتنے گروہ ہیں، اگر شیعہ ہوں وہ اپنے 12 اماموں کو قرآن ناطق مانتے ہیں، احناف ہوں وہ علماء احناف کی شرح کو قرآن کے مسائل کے اندر حرف آخر مانتے ہیں، مرزائی غلام احمد قادیانی کو قرآن ناطق مانتے ہیں، آگاہانی پرنس کریم آگاہان کو قرآن ناطق مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے امیر کی سرپرستی میں اس امر کا اعلان کرنے والا ہوں، روئے زمین کے اوپر آل الحدیث قرآن ناطق اگر مانتا ہے تو حسنین کے نانا کی ذات کو مانتا ہے، فاطمہ کے بابا کی ذات کو مانتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب میں آپ کے سامنے اگلی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جہاں پہ محل نزاع ہے، جہاں پر محل اختلاف ہے، اور انشاءاللہ آج اپنے بھائیوں کی موجودگی کے اندر اس اختلاف کو بھی انشاءاللہ تحلیل کر کے جاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، میرا جی کرتا ہے مجھے حضور علیہ السلام کی نماز کی خبر ہونی چاہیے۔ جب میں نماز کی خبر کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے عبداللہ ابن عمر حضور کی نماز کو دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب میں حضور کی نماز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھ کو مالک ابن حویرث حضور کی نماز کو کرتا ہوا دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب میں حضور کی نماز کے بارے میں خبر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ کو وائل ابن حجر حضور کی نماز کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرا جی کرتا ہے میں حضور کے اپنے نواسوں کے ساتھ پیار کو دیکھوں تو مجھ کو حسن حسین گوشت رسول کے سوار نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضور کی خلوت کی بات کو معلوم کروں، مجھے امی عائشہ حضور کی خلوت کی بات کو بتلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں غار ثور کی تنہائیوں کے اندر حضور کے حالات کی خبر معلوم کروں، مجھے صدیق جو ہے غار ثور کے اندر حضور کے حالات کو بتلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں حضور کی جہاد کی ردات کو معلوم کروں، مجھ کو علی المرتضیٰ حضور کے ساتھ تلوار کو چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، اگر میں حضور کے صحابہ کو نہ مانوں، اگر میں امی عائشہ کو نہ مانوں، اگر میں ابو ہریرہ کو نہ مانوں، اگر میں انس بن مالک کو نہ مانوں، اگر میں ابو سعید الخدری کو نہ مانوں، اگر میں جابر ابن عبداللہ کو نہ مانوں، اگر میں عبداللہ ابن عمر کو نہ مانوں، اگر میں عبداللہ ابن عباس کو نہ مانوں، اگر میں عبداللہ ابن عمر بن العاص کو نہ مانوں، تو مجھے بتلاؤ میں حضور کی سیرت کو کہاں سے دیکھوں گا؟ حضرات گرامی قدر، اگر میں نے حضور کی تصویر حسن و تصویر پر جمال اور پر جلال کو دیکھنا ہے تو مجھے صحابہ کی نگاہوں کی ضرورت ہے، ان کی گواہیوں کی ضرورت ہے، ان کے اقوال کی ضرورت ہے، ان کی شہادت بینات کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج سے کچھ سال قبل سماج ٹی وی کے زیر اہتمام لاہور کے ایک بڑے شادی حال مغل اعظم کے اندر ایک پروگرام ہوا جس کے اندر شیعہ احباب بھی موجود تھے اور آپ کا یہ گناہگار بیٹا بھی موجود تھا۔ مولانا ریاض حسین نجفی شیعہ مکتب فکر کی نمائندگی کر رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پہ یہ بات کہی، ہمارا دستور یہ ہے ہم حضور علیہ السلام کے گھر کی بات کرتے ہیں، چنانچہ گھر کی گواہی یاروں کے مقابلے میں اعلیٰ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، پنجاب یونیورسٹی کے طالب علموں نے ایسے عالم کے اندر مولانا کی بات کو سن کے کلیپنگ کی۔ حضرات گرامی قدر، مجھے مائک کو تھمایا گیا، ایسے موقع کے اوپر میں نے جواب دیا، حضور کی زندگی کے حصے دو ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو حضور نے گھر میں گزارا ہے، اگر
मोमिनीन और अहले बैत इमाम की बात को हुज्जत और दलील माना जाएगा, और घर से बाहर की बात होगी तो सहाबा किराम की गवाही को हुज्जत माना जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, हुजूर की जिंदगी की कामिल तस्वीर को मालूम करने के लिए अहले बैत के साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की गवाहियों को शामिल करना पड़ेगा। अगर आप उनकी गवाहियों को शामिल नहीं करेंगे, हुजूर इस्लाम की सीरत और किरदार का मुकम्मल तसव्वुर हमारे सामने उजागर नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से अहले हदीस ने जब भी बात की है, तवल्ला की बात की है, अहले हदीस तबर्राई नहीं हो सकता। हजरत अल्लामा शहीद ने इसी चौक में खड़े होकर कहा था, वो हमारा मनहज क्या है, सिद्दीक हो तब भी तवल्ला, फारूक हो तब भी तवल्ला, ज़िन्नुरैन हो तब भी तवल्ला, हैदर कर्रार हो तब भी तवल्ला, हसनैन करीमैन हो तब भी तवल्ला, मुआविया बिन अबी सुफियान हो तब भी तवल्ला। अल्लाह के फज़ल करम से चौक बेगम कोट में मैं सहाबा के दुश्मनों को ललकार कर और उनकी आंखों में आंखें डालकर इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूं, जब तक अहले सुन्नत और अहले हदीस का एक फर्जंद भी जिंदा है, अज़मत सहाबा के डंके बजते रहेंगे, सिद्दीक की सदाकत के नारे लगते रहेंगे, फारूक की अदालत के डंके बजते रहेंगे। शान सहाबा, अज़मत सहाबा, रिफ़ात सहाबा, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। हज़रात गिरामी कदर, और बात को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से मेरे भाई सफ़दैन नकवी ने ये बात अला वजहिल बसीरत कही है। अहले हदीस और हकीकी अहले हदीस वही होता है जिसको अहले बैत से प्यार हो, जिसको सैयदना अली मुर्तज़ा से प्यार हो, जिसको सैयदा फातिमा ज़हरा से प्यार हो, जिसको सैयदना हसनैन करीमैन से प्यार हो, जिसको औलादे अली से प्यार हो। हज़रात गिरामी कदर, अहलुल हदीस का एक एक बच्चा और एक एक फर्जंद अल्लाह ताला के फज़ल करम से अहलुल हदीस का एक एक आने वाला बच्चा भी जो भी दुनिया में नहीं आया, अल्लाह ताला के फज़ल करम से वो भी अहलुल बैत से मोहब्बत का इज़हार करता रहेगा। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, हम इस मौके पर इस बात को समझाना चाहते हैं और आपकी हिम्मत के अंदर होश गुजार करना चाहते हैं कि हज़रात गिरामी कदर, जब किसी को किसी के साथ अकीदत होती है, किसी को किसी के साथ प्यार होता है, तो अपने प्यारे की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने प्यारे की बेअदबी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, ईसाई जब हज़रत रसूलुल्लाह की शान अक़दस के अंदर, मगरबी मुबारक के अंदर हुजूर की शान अक़दस के ऊपर हमला करते हैं, तो ऐसे आलम के अंदर मुसलमानों के दिलों के ऊपर क्या गुजरती है, मुसलमानों के दिलों के ऊपर क्या बीतती है। हज़रात गिरामी कदर, मुसलमानों का एक ही मुतालबा होता है, जिसने मगरब के किसी देश के अंदर हुजूर की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की है, उसको फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया जाए, इसलिए कि बैनुल मज़ाहिब हमहंगी को हुजूर की इज्जत और नामूस के बगैर बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसी तरह हम ये बात भी बतला देना चाहते हैं, अगर तुम मुल्क के अंदर बैनुल मसालक हमहंगी चाहते हो, और जहाँ पर सैयदना अली मुर्तज़ा, जहाँ पर सैयदना हसनैन करीमैन, जहाँ पर सैयदा फातिमा ज़हरा की इज्जत के ऊपर समझौता नहीं हो सकता, वहाँ पर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और सैयदा आयशा की इज्जत, अज़मत और इज्जत के ऊपर भी समझौता हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, और आज अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैं ये बात बतला देना चाहता हूँ कि हमारी इस हुर्रियत ने, हमारी इस हक परस्ती ने और हमारी अहले बैत इज़ाम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के साथ वस्ती ने मुल्क के अंदर अल्लाह ताला के फज़ल करम से बेदारी की एक तहरीक को पैदा किया है, बेदारी की एक लहर को पैदा किया है। हज़रात गिरामी कदर, समझदार शिया उलमा भी इस बात को समझ रहे हैं कि सुन्नी अपने मुतालबे में हक बजानब हैं। अगर वो हमारे काबिलीन से प्यार करते हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा से प्यार करते हैं, हज़रत हसन हुसैन को अपना मानते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा को अपना मानते हैं, तो हमें भी अबू बकर उमर के बारे में लबगुशाई करने का हक हासिल। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल करम से चंद रोज कबल इस्लामाबाद के अंदर एक आला सतही इजलास हुआ, जहाँ पे प्रोफेसर साजिद मीर साहब भी मौजूद थे और आपका ये गुनाहगार बेटा भी मौजूद था। हमने शिया उलमा की मौजूदगी में अपने मौक़िफ़ को बबांगे तोहल बयान किया। हम
ہم کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، مرنا گوارا کر سکتے ہیں، تہے ہاک جانا گوارا کر سکتے ہیں، پھانسی کے پھندوں پہ چڑھنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن ابو بکر و عثمان و علی کی توہین کو گوارا نہیں کرتے۔ حضرات گرامی قدر آپ کی خدمت کے اندر میں اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس موقف کے اندر کوئی ہرجائی نہیں ہیں، ہم اس موقف کے اندر کوئی بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس موقف کے اوپر رہتے ہوئے نہ جھکنے کے لیے تیار ہیں، نہ بکنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی کوئی پھانسی کا پھندا ایسا تیار نہیں ہوا جس کے اوپر چڑھنے سے شہید ملت کا یہ بیٹا گھبرا جائے۔ ابھی دنیا کے اندر کوئی کرنسی ایسی ایجاد نہیں ہوئی جس سے ہمارے ضمیروں کا سودا کیا جا سکے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا والوں کی لڑائیاں دنیا والوں کے لیے ہیں، کسی کی لڑائی جاگیر کی وجہ سے، کسی کی لڑائی سرمایہ کی وجہ سے، کسی کی لڑائی چودراہٹ کی وجہ سے، کسی کی لڑائی سرداری کی وجہ سے، اور ہماری لڑائی ہے تو عظمت صحابہ کی وجہ سے۔ حضرات گرامی قدر، تو مجھے یہ بات بتلائیے، آپ عظمت صحابہ کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اور حضرات گرامی قدر، جو بات قانون سازی کی گئی، حضرات گرامی قدر، وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں، وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں، وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں۔ کائنات کی کل مائیں اگر جمع ہو جائیں تو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ کے اقبال کی عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ کائنات کے کل باپ اگر جمع ہو جائیں، صدیق و فاروق، عثمان و علی اور حضرت معاویہ، حضرت حسنین کریمین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، ہم تو یہ بات یہاں پر برملا کہہ دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے زندہ قائدین حضرت ساجد میر کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، اور اپنے مرحوم قائدین حضرت علامہ شہید اور حضرت حبیب الرحمان کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے۔ تو مجھے یہ بات بتلائیے، جو صحابہ کرام کے غلاموں کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، کیا وہ صحابہ کرام کی توہین کو گوارا کر سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بتلاؤں، وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کی تنقیص کرتے ہیں اور ان کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں اور ان کی عزت کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہے کہ اہل الحدیث کے بیٹے اور اہل الحدیث کے فرزند دفاع صحابہ کے لیے شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار ہیں۔ الحمدللہ پچھلے سال جب تحریک دفاع صحابہ کو چلایا گیا تو میں نے بھی ملک کے مختلف جلسہ عام کے اندر اس بات کا اعلان کیا، منصورہ میں اعلان کیا، شرپور میں اعلان کیا، گجرانوالہ میں اعلان کیا، ملک کے دیگر مقامات پہ اعلان کیا، ہم صدیق کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، فاروق کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، عثمان علی کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اس جرم کے ارتکاب کے نتیجے کے اندر ہمارے خلاف سازشوں کے تانے بانے کو بنا گیا، ہمارے بارے میں ایک ملعون انسان کے ساتھ ہمارے تعلق کو جوڑنے کی ناپاک جسارت کی گئی، آزان الہی جس نے شان اہل بیت کے اندر گستاخی کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے مطالبہ کیا اس کو کوڑے مارے جائیں، اس کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا جائے۔ ہم نے کہا ہم ایسے شخص کے ساتھ جو ہے تعلق رکھنا کسی قیمت کے اوپر بھی گوارا نہیں کر سکتے، ہم ایسے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کر بددعائیں کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جھوٹے الزامات کو لگا کر اور دھمکیوں کو دے کر اور ہم کو ہراساں کرنے کی کوشش کر کر اور ہمیں قتل کے خوف کے اندر مبتلا کر کے ہماری زبان بندی کی کوشش کی گئی۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اس گناہگار بیٹے نے کہا تھا کیا ہوگا، حضرت شہید کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن دفاع صحابہ کا کارواں آج بھی جاری و ساری ہے۔ اگر مجھ کو بھی شہید کر دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شعب کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے قد کے فاصلے۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ زندگی کی آنے والی جتنی سانسیں ہیں وہ دفاع صحابہ کی امانت ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، آج ظلم کا عالم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن زبان بندی کے آرڈر ہیں، فلاں ضلع میں نہیں جا سکتے، فلاں ضلع میں نہیں جا سکتے،
منزل میں نہیں جا سکتے. حضرات گرامی قدر آج ہم اس سمر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں. متائل و کرم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہم لیا میں نے, اور لبوں پہ مور ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر حلقہ زنجیر میں زبان میں نے. حضرات گرامی قدر یہ زندگی کیا ہے؟ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک ہمارا جینا, بے شک ہمارا مرنا, بے شک ہماری نمازیں, بے شک ہماری قربانیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اور حضرات گرامی قدر اللہ رب العالمین سے پیار کا اظہار تو آپ قاری عبد المجید اصغر صاحب کی رحلت کی شکل کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں. حضرات گرامی قدر قاری القرآن نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے کرتے اسی اسکیج کے اوپر جان کو نچھاور کر دیا. حضرات گرامی قدر آج ہم اس چوک میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان برملا طور پہ کر دینا چاہتے ہیں. سیدین کے بیٹے ہیں, کالا پانی کی سلاؤں کو کاٹنے والوں کے بیٹے ہیں, احمد اللہ کے بیٹے ہیں, جعفر تھانیسری کے بیٹے ہیں, علامہ شہید کے بیٹے ہیں, حبیب الرحمان کے بیٹے ہیں, محمد حسین کے بیٹے ہیں, حافظ عبداللہ کے بیٹے ہیں. وہ جب تک زندہ رہیں گے عظمت صحابہ کا پھیرا لہراتے رہیں گے اور اپنے اسلاف کی روایات کو پلٹاتے رہیں گے. نعرہ تکبیر, اور جیوے جیوے علامہ جیوے جیوے جیوے, نعرہ تکبیر. حضرات گرامی قدر آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ دفاع صحابہ کے کارواں کریے علم کے ساتھ, استدلال کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, براہین کے ساتھ, دستوری اور قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. البتہ صحابہ کو اس ملک کا قانون بنوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر آخری بات کر دینا چاہتا ہوں, جب بھی کبھی دفاع صحابہ کے لیے کوئی آواز اٹھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہر لحظہ ہر لمحہ میدان عمل کے اندر آنے کے لیے تیار ہیں. حتیٰ کہ پنجاب کے اسپیکر پنجاب کے اسپیکر صوبائی اسمبلی جناب پرویز الہی نے جس وقت اس حوالے سے حرکت کی تو ہم نے ساجد میر صاحب کی ہدایت کے اوپر ان سے ملاقات کی اور ان کو تعاون کا مکمل یقین دہانی کروائی. آج بھی بیگم کوٹ چوک کے اندر ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اور برسرے عام کرنا چاہتے ہیں اور ٹنکے کی چوٹ کرنا چاہتے ہیں. حضرات گرامی قدر کیا صحابہ کرام کی ناموس کا قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات ناموس صحابہ کے قانون کو اس ملک کا قانون بنوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح پر گلاب, اور ہم نے گلشن سے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسپیکر دینا چھٹی نہیں ہے نا. ایک منٹ